بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے دنیا میں کرونا وائرس جیسے وبائی مرض پھیل چکا ہے. پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اس سے 22 کروڑ عوام متاثر ہو رہے ہیں اور متاثر ہے. پاکستان چونکہ ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پہ جتنے بھی عوام ہے، پبلک ہے، اس کی زندگی پر کرونا وائرس کی وجہ سے کافی اثر پڑا ہے. اس سلسلے میں آج ہم سینیٹر میڈم ستارہ یاس صاحبہ کے ساتھ اس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑی ہے اور اس نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی میڈم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل پہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بات کریں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ایس پی آر سی کا اور سی بی ڈی آئی کا، کہ آپ آئے یہاں پہ اور آپ نے میرے ساتھ ڈسکشن کی آف دا ریکارڈ بھی، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میڈم، یہ بتا دیجئے گا، کرونا چونکہ وبائی مرض پورے دنیا میں اور دنیا میں خاص کر ہم پاکستان کی ذکر کریں گے اور پاکستان میں پھر خیبر پختونخوا کی اور خیبر پختونخوا میں سوابی کا، کیونکہ آپ اور ہم سب سوابی سے بلانگس کرتے ہیں. کرونا وبائی مرض جو پھیل چکا ہے، کرونا کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑے؟ دیکھیں، کرونا صرف یہ ایک علاقائی تو اب رہا نہیں نا، یہ تو پوری دنیا کا ہے. تو نیچرلی پوری دنیا میں ہم بھی رہ رہے ہیں تو فرق تو بہت زیادہ پڑا ہے. آپ گھر میں بیٹھتے ہیں، آپ کی پوری زندگی کا جو پیٹرن ہے پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے. آپ کا پورا گھر کا ماحول اس سے بدل جاتا ہے. اور ایز اے مدر جب میں دیکھتی ہوں، ماں کے حیثیت سے میں دیکھوں تو میرے بچے بہت سفر کر رہے ہیں. ان کی تعلیمی جو آگے وہ ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا دنیا میں ہے، تو جو او لیولز کر رہے ہیں ان کو مسئلہ ہے، جو اے لیولز کر رہے ہیں ان کو، تو ایک جو آپ کے مینٹل وہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹریس بہت زیادہ آ گیا ہے اس سے. اور بیماری تو ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح آتی ہے، کیا ہے اس میں، لیکن اس سے آپ کے دماغ پہ جو بوجھ آیا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. میڈم، یہ بتا دیجئے گا، آپ چونکہ سوابی سے بلانگس کرتے ہیں، آپ کے حلقے میں اس وبائی مرض کے پھیلاؤ کا کیا صورتحال ہے؟ شکر الحمدللہ، اس وقت تو یہاں پہ حالات کافی کنٹرول ہیں. سوابی میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے یہی دیکھا کہ ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن بہت طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے، اور آئی مسٹ اپریشیٹ. میں تو ان کو آن اینڈ آف فون کر کے بھی اپریشیٹ کرتی رہی ہوں کہ انہوں نے بہت اس پہ لاک ڈاؤن میں بھی بہت کام کیا اور کافی روک تھام میں انہوں نے بڑی مدد کی. لیکن جو ابھی حکومت کی جو کنفیوژن چل رہی ہے نا، تو اس میں میرا ضلع بھی اس میں آ گیا ہے. اور آج جب میں سن رہی ہوں کہ تعداد بڑھ رہی ہے، سوابی بازار میں بھی ایک بندے کو ہوا ہے، تو اگر بازار کے اندر ہے تو آپ دیکھیں کہ روزانہ بازار کھلا ہے پورا. آج میں آ رہی تھی تو یہ دن بدن یہ بڑھ رہا ہے. میرے علاقے میں بھی ابھی تک نہیں تھا لیکن اب بڑھ رہا ہے. میڈم، یہ بتا دیجیے گا، عوامی نمائندے ہونے کے ناطے اس وبائی مرض میں آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہے اور آپ اپنے پبلک عوام کو کیا ریلیف دے رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سینٹ میں ہے. سینٹ تو پورا ایک لیجسلیشن کر رہی ہے، باقی کام تو ہم نہیں کرتے ہیں. لیکن چونکہ میں سوابی کی ہوں اور شروع سے میں نے یہاں پہ سوشل جتنے بھی کام تھے وہ میں کرتی رہی ہوں. تو جو حالات پوری دنیا کے یا پورے ملک کے تھے، سوابی میں بھی کم و بیش وہی حالات تھے ڈیلی ویجرز کے. اور ہمارے معذور افراد جو تھے، ہماری خواتین جو متاثر ہو رہی تھی، تو میں نے اپنی جتنا میں کر سکتی تھی، جو میری لیمٹس تھے اس کے مطابق میں نے یہاں پہ کافی ساری جو ریلیف کا کام تھا وہ میں نے کیا. اس میں میرے ساتھ کافی سارے لوگوں نے سپورٹ کیا، جو میرے اپنے دوست احباب، اپنے گھر کے لوگ سب نے. تو ہم نے گدون کے کافی علاقوں میں، پھر نیچے آتے جہاں تک پہنچ سکتی تھی تو وہاں میں نے ان کے ساتھ
ماسک کی تقسیم، پھر سینیٹائزر، اویئرنیس، اور پھر اس کے بعد یہ رمضان میں جو تھا تو فوڈ پیکیجز کا تھا۔ میڈم یہ بتا دیجئے کہ آپ بھی خواتین میں شامل ہے، ایک خاتون ہے، ایک ہاؤس وائف ہے، سینیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہے، اس وبائی مرض سے خواتین کی زندگی پہ کیا اثر پڑی؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں ایک ماں ہوں، تو ماں کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں تو میرے بچوں کی پڑھائی پوری ڈسٹرب ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ گھر میں بیٹھ کے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے کہ آپ بچوں کو لے کے کتنے حد تک، کون سے بچے ہیں اس پہ بھی ڈپینڈ کر، چھوٹے بچوں کو تو آپ سنبھال لیں گے، بڑے بچوں کو سنبھالنا۔ پھر ہمارا جب اگر میں سینیٹ کا کہوں تو بہت سارے ہمارے چیزیں تھیں جو ہم نے کرنی تھی، جو ہمارے لیے اس وقت تھی۔ میں خود کلائمیٹ چینج کو چیئر کر رہی ہوں سینیٹ کے اندر، تو وہ ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں۔ لیکن ایز اے خاتون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ کافی سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ جو حالات دیکھیں، فائنینشیل حالات بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک بندے کے اپنے اپنے حساب سے فائنینشیل حالات خراب ہیں۔ اگر ہم صرف غریبوں کی بات کریں تو وہ نہیں ہے، ایون آپ یہاں کے جو امیر ترین جو سب سے بڑے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں تو ان کو ان کی وجہ سے ان کے حیثیت کی نقصان ہوا ہے، تو وہ سارے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عورت ہی اس سے سفر ہو رہی ہے۔ تو بہت زیادہ خواتین میرے خیال سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس سے بہت سفر ہوئی ہیں۔ میڈم یہ کرونا وبائی مرض کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں، پورے جہاں پاکستان میں لوگوں میں، عوام میں خوب ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ آپ اس حالات میں عوامی فلاحی کاموں میں کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ عوام میں خوف ہراس تھا، ابھی ختم ہو گیا۔ ابھی وہ کہتے ہیں ہی نہیں کرونا، آپ دیکھیں نا، آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کوئی خوف ہراس کہیں پہ؟ میں تو ادھر آئی ہوں، سب کہتے ہیں آپ ڈر رہی ہیں، ہے ہی نہیں ہے کچھ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ خوف ہراس وہ 3-4 دن ہفتہ تھا، اس کے بعد اب نہیں ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ کتنا خطرناک ہے، وبائی ہے، کہ کسی وقت کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اپنا جو ایز اے فلاحی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے فلاحی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، اور فلاحی اداروں اور حکومت کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ یہ میں کمیٹی کی ممبر ہوں، جو کہ پارلیمنٹری کمیٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اس میں چیئر میں بنی ہے، جس میں میں بھی ہوں، تو اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں فلاحی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ ایک طرف جا رہی ہے، آپ اس طرح نہ کریں، کوارڈینیشن ہونی چاہیے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، لیکن گورنمنٹ اور فلاحی اداروں میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ میڈم ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ باقی خواتین کو کیا مشورہ دے گی؟ میں تو یہی کہوں گی کہ جو سب سے زیادہ آج کل وہ ایک مقبول وہ فکرہ ہے کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ ایک خاتون ہی اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر رکھ سکتی ہے، اور وہی سب سے بہترین ان کو بتا سکتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو آئی تھنک کہ جو ہمارا وہ ایک خاتون کی حیثیت سے جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے کہ وہ گھروں کے اندر ہے، اگر وہ باہر جائیں بھی تو سوشل ڈسٹینس کا بہت خیال رکھیں، اور وہ خود بھی خواتین بھی اپنا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ وہ بھی بہت زیادہ ایکسپوز ہوتی ہیں جب جاتی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس پہ ضرور عمل کریں۔ میڈم حکومت کو کرونا کے حوالے سے، کرونا سے نمٹنے کے لیے کیا مشورہ دیں گی؟ حکومت کو جو اس وقت انہوں نے غلطیاں کی ہیں، میں بلیم نہیں کروں گی، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر میں بلیم کر بھی لوں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرنا ہوگا، چاہے ہمارا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ حکومت جو ہے تو اس وقت بالکل ایک کنفیوژن کا شکار ہوئی ہے، کبھی 18 امینڈمنٹ کو پکڑ کے لے آتی ہے، کبھی فیڈریشن۔ دیکھیں، فیڈریشن کا اپنا رول ہے، صوبوں کا اپنا رول ہے، اور صوبوں کو اور فیڈریشن کو جو بیچ میں یہ گیپ ہے، اگر یہ گیپ اسی طرح رہا تو ہم لوگ آنے والا جو وقت ہے 2-3 مہینے، دیٹ ول بی اے ڈیزاسٹر۔ حکومت کو اس وقت سیاست نہیں کھیلنی چاہیے۔ جو بھی ہے، سارے صوبے ہمارے اپنے ہیں، سارے لوگ ہمارے اپنے ہیں، کہیں پہ ان کی حکومت ہوگی، کہیں پہ نہیں ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ
کرنا ہوگا. تو حکومت کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ 2 قدم اور بھی آگے بڑھ کے کہے کہ آئیں ہم مل کے اس کو سپورٹ. اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں جب تک ہم اس کو مل کے سپورٹ نہیں کریں گے. تو حکومت اس وقت جو ضد کر رہی ہے، جو ضد پہ اڑی ہوئی ہے، اس کو اپنی ضد چھوڑنی چاہیے. اس لیے کہ اس میں نہ میں آؤں گی، نہ اس میں یہ کسی کو دیکھتا نہیں. ووٹر میرا ہے یا اس کا ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ اس ملک کا ہے. ہمیں سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو حکومت کو چاہیے کہ حکومت اس پہ سیریسلی جو ہے سوچے، اور یہ جو ہٹ درمی ہے ان کی طرف سے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا بالکل نہیں ہے. اور آپ نے پنجاب کے گورنر کی بھی بات سنی ہوگی، آپ نے سارے تجزیہ نگاروں کی بھی باتیں سنی ہوں گی. میرے خیال سے سارا بلیم حکومت پہ ہی جائے گا if there is anything wrong. تو حکومت کے پاس اب بھی کافی سارا پلوں کے نیچے پانی بہہ گیا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت ان کے ہاتھ میں ابھی ہے، میرے خیال سے ان کو اس پہ ہوش مندی سے کام کرنا چاہیے. میڈم آخر میں پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے گی اب؟ یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے پاکستانی عوام کو. میرے خیال سے پاکستانی عوام کو یہی ہے کہ اپنی صحت سب سے پہلے ہے. اللہ نے بھی بتایا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں اس پہ، کہ جب اس طرح کے پینڈیمک وہ ہوتی ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں رہنا چاہیے. جہاں پہ یہ زیادہ ہو ادھر نہیں جانا چاہیے. اور جو SOPs ہیں اس کو ہمیں ضرور فالو کرنا چاہیے، جو میں دیکھ رہی ہوں کہ بالکل فالو نہیں ہو رہی ہے. تو آئی ہوپ کہ پیپل ول فالو. اور عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس سے کوئی اور بچنے کا کوئی اور وہ نہیں ہے، صرف اور صرف احتیاطی تدابیر ہے. بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ناظرین، آپ نے میڈم سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ کی باتیں سنی. اس کے آخری ایک ہی پیغام جو عوام کے نام، وہ یہ کہ جتنی بھی SOPs ہے اس پہ عمل کرے، آپ حفاظتی اقدامات کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک وبائی مرض ہے جس طرح کہ اس نے اٹلی، جرمنی اور US UK میں، امریکہ میں، جہاں پہ اس نے جتنی تباہی مچائی ہے، خدا نہ کرے اگر وہ حالت یہاں پیدا ہو جائے تو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.